بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، راضی رکھے، خیریت سے رکھے، دنیا اور آخرت کے دکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ آج کی ویڈیو میں بیان ہوگا کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، جان بوجھ کر، مجبوراً نہیں، یعنی کہ شرعی طور پر جن صورتوں میں روزہ افطار کر لینا جائز ہے ان صورتوں کو چھوڑ کر بغیر کسی عذر، بغیر کسی وجہ کے کوئی بندہ اگر روزہ توڑ لیتا ہے تو پھر اس پر جو گناہ ہوتا ہے تو وہ کیسے معاف ہوتا ہے، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ کن صورتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں، یہ آج کے موضوع میں یعنی کہ میں عرض کروں گا۔ تو روزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔ باقی ہر عبادت میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ تو روزے کی یہ بھی ایک فضیلت اور یہ بھی ایک بزرگی ہے کہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے نا کہ جن سے دنیا میں کچھ ظلم زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہوں گی، تو وہ پھر قیامت کے دن آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں انصاف لینے کے لیے۔ تو پھر انصاف کی صورت میں ان کو انصاف دینے کے لیے کیا ہوگا کہ اس بندے کے عمل دوسرے بندے کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عمل دے دیے جائیں گے، وہ نمازیں لے جائے گا، وہ حج لے جائے گا، وہ زکوٰۃ لے جائے گا، وہ انفاق فی سبیل اللہ لے جائے گا، وہ نفل لے جائے گا، وہ تہجد لے جائے گا، وہ تراویحیں لے جائے گا، سب کچھ لے جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سارا کچھ اس بندے کو دے دیا جائے گا نا، جس کو انصاف اللہ نے دلوانا ہے قیامت کے دن، تو وہ ابھی بھی راضی نہیں ہوگا، تو وہ کہے گا یا اللہ وہ روزے بھی ہیں اس کے پاس، یہ بھی مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا خبردار، روزہ صرف میرے لیے تھا، یہ نہیں، اس کی جزا اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اور نہ کسی کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی روزہ وہ عمل ہے کہ جو قیامت کے روز بھی بدلے میں کسی کو نہیں دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور روزہ وہ عمل ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں داخلہ ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی سب کے لیے مختلف دروازے ہوں گے جنت میں دخول کے، داخل ہونے کے، لیکن روزے داروں کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ایک دروازہ جنت کا اللہ نے بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے باب الریان، باب الریان۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے، باب الریان سے صرف روزے دار، روزہ خور نہیں، روزے دار گزریں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس شان سے گزر رہے ہوں گے کہ جب اس دروازے سے روزہ دار گزر رہے ہوں گے تو اوپر سے اللہ کی رحمت کی فواریں ان کے اوپر پڑ رہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جو دنیا میں جو تکلیف اور جو بھوک اور پیاس برداشت کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنی رحمت کی فوار، اس دروازے کے اوپر فوار ان کے اوپر پڑ رہی ہوگی رحمت کی، اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن کو باب ریان سے گزارا جائے قیامت کے دن۔ تو روزہ جو ہے اگر تو بندہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھتا تو پھر اس کی ایک قضا ہوتی ہے، یعنی بیمار ہو گیا تو شریعت نے رعایت دی ہوئی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، مسافر ہے روزہ چھوڑ دے، عورت ہے، حاملہ عورت ہے روزہ چھوڑ دے، بچہ ہے اس کی گود میں اس کو دودھ پلاتی ہے نہیں رکھ سکتی، روزہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ یہ چند صورتیں ہیں روزہ چھوڑنے کی۔
اور ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو پھر وہ گنتی کے دنوں کو پورا کریں، جتنے چھوڑے تھے وہ رکھ لیں، یعنی ایک چھوڑا تو ایک ہی رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں روزے کی قضا۔ اور جو روزہ بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، توڑ دیتا ہے، چھوڑ نہیں توڑ دیتا ہے، رکھا تھا توڑ دیا کسی بھی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے، تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے ایک روزے کا، کہ یا تو بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا بھی اس طرح کا جس طرح کا وہ خود پسند کرتا ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو ایک روزے کا کفارہ ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اجر و ثواب شاید پھر بھی وہ اس روزے کا نہ پا سکے، کفارہ ادا ہو گیا۔ اب اللہ یعنی کہ وہ جو ناراضگی تھی اللہ کی، اس سے وہ بندہ نکل گیا، بچ گیا، وہ جو گناہ اس نے کیا تھا اس کا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ خود 60 روزے رکھے گا، 60 روزے 2 ماہ کے 60 روزے رکھے گا، اور مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب چاہا 10 رکھ لیے پھر چھوڑ دیے، پھر 20 رکھ لیے پھر چھوڑ دیے، نہیں، ان کو شرط یہ ہے کہ مسلسل، چونکہ کفارہ ہے نا، مسلسل رکھنے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی انقطاع کے، یعنی ایک روزہ بھی درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے 58 روزے 58 روزے رکھے اور 59واں روزہ آپ نے چھوڑ دیا تو وہ آپ کے جو پچھلے 58 روزے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے گئے۔ اب دوبارہ نئے سرے سے پھر گنتی کو پہلے 1 سے شروع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر 59 رکھے 60واں نہیں رکھا، پورے نہیں کیے، ایک چھوڑ گیا، تو وہ ساری گنتی ختم، پھر نئے سرے سے، یعنی جہاں بھی جتنے بھی آپ نے رکھے تھے اور اس میں سے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے، آپ پچھلے رکھے ہوئے وہ گئے، اب پھر نئے سرے سے 1 سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ ہے ایک روزے کو جان بوجھ کے توڑنے کا کفارہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا جس طرح کا خود پسند کرتا ہے، اور یا پھر 60 روزے مسلسل۔ اور اگر خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے وہ 60 مسکینوں والا تو اپنی جگہ اسی طرح ہے جیسے مرد کے لیے ہے، لیکن دوسری صورت میں وہ 60 روزے اس نے بھی رکھنے ہیں۔ اگر وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی 60 روزے رکھے گی، لیکن اس کے لیے یہ جو مسلسل بغیر انقطاع والی شرط ہے وہ اس صورت میں ختم ہو جائے گی کہ وہ دن جب اس پر طاری ہوں گے جن دنوں میں اسے نماز معاف ہوتی ہے، وہ گنتی وہ نکال دے گی، اور جو ہی وہ پاک ہوگی، اور پاک ہونے کے بعد ساتھ ہی اس نے آگے شروع کر دینا ہے۔ پاک ہونے کے بعد یعنی جب اس کے نماز کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس نے نہیں چھوڑنا، وہ دن جو درمیان والے ہیں وہ عورت کے لیے چھوٹ ہے، باقی اس نے بھی اسی طرح 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کفارہ۔ آج اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے تو آئیے اب ایک بڑا پیارا دلچسپ واقعہ، آپ لطف اندوز ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بخاری کے اندر یہ موجود ہے یہ حدیث پاک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک عربی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ بلند آواز سے پکار رہا تھا، ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا ذرا کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگا، حضور جان بوجھ کے روزہ توڑ بیٹھا ہوں، جان بوجھ کے روزہ توڑ بیٹھا ہوں، روزے سے تھا تو بس میں غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو یہ معاملہ ہوا ہے، تو اب میں ہلاک ہو گیا ہوں، تو آپ میرے اوپر نظر رحمت فرمائیے، اب میں کیا کروں، کیسے میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفارہ ادا کر۔ حضور کیسے؟ حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا جا کر۔ اس نے کہا، حضور میں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں سکتا، میں تو خود مسکین ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا چل جا کے غلام آزاد کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو بڑا ماڑا تقریب آدمی ہوں، میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا
چل پھر 60 روزے رکھ، مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا سرکار میں تو ایک نہیں نبھا سکا، 60 کہاں نبھا سکوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے یہ تینوں باتیں، تینوں عمل کرنے سے اس نے معذوری ظاہر کر دی، نہ تو میں غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، غریب ماڑا ہوں، نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں۔ اب کفارے کی صورت تو یہی تھی اس وقت۔ اب اس میں آگے دیکھیے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے محتاج نہیں ہیں، جس طرح میں اور آپ شریعت کے پابند ہیں، محتاج ہیں۔ کوئی ہمیں اس شرعی حکام کے اندر ریلیف نہیں دے سکتا جو شریعت نے جن چیزوں پر پابند کر دیا ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک شریعت ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت مصطفیٰ کی پابند ہیں، ہم وہ کرنے کے پابند ہیں جو شریعت نے کہا ہے۔ اور دوسری طرف حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جیسے کر دیں ویسے ہی شریعت بن جائے۔ حضور کا بولنا شریعت بنتا ہے، سرکار کا عمل کرنا شریعت بنتا ہے، حضور کا مسکرانا شریعت بنتا ہے، حضور کا سفر شریعت بنتا ہے، جو کہہ دیں وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر ہو کے، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گیا، سمجھ آ رہی ہے نا، کھجوروں کی ٹوکری لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا سائل، وہ سائل کدھر گیا جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، وہ کہتا تھا روزہ توڑ بیٹھا ہوں، کفارہ کفارہ کہہ رہا تھا، وہ دوڑا دوڑا آیا اٹھ کے، کونے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ لبیک و سعدیک یا رسول، حضور میں حاضر حضور۔ سرکار نے فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری اٹھا لے جا اسے۔ حضور کیا کرنا ہے اس کو؟ فرمایا اس کو مدینے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں، کمزوروں میں، غریبوں میں جا کر تقسیم کر دے، جا اس کو جا کے تقسیم کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا لو جی دیکھو تسی کتنا ہوشیار تھا وہ مانگنے والا، منگتا میری سرکار کی بارگاہ کا تھا، اور اختیار بھی جانتا تھا وہ حضور کی بارگاہ کے۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی اگر غلام آزاد کرنے سے نجات مل گئی ہے، اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے نجات مل گئی ہے، اگر 60 روزے رکھنے سے نجات مل گئی ہے، تو یہ دریائے کرم جوش پر ہے، اور بھی رہتے ملیں گی۔ تو حضور نے فرمایا لے جا اور جا کے مدینے کے لوگوں میں جا کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا پولا جہا بن کے نا تو عرض کرتا ہے حضور مدینے پاک میں لوگوں کو کیا کھلاؤں، مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تو مدینے میں غریب ہی کوئی نہیں، میں لوگوں کو کیوں کھلاؤں، تو کیوں نہ میں گھر ہی لے جاؤں۔ اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی اس بات کو سن کر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے ہنسے۔ حضور نے اتنا تبسم فرمایا، اتنا کھل کھلا کے ہنسے، صحابہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اتنا کھل کے حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضور اس کی بات پہ ہنسے، کہ کیسا آدمی ہے۔ میں نے کہا غلام آزاد کر کہنا نہیں کر سکتا، میں نے کہا 60 روزے رکھتے نہیں رکھ سکتا، میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے کہتے نہیں کھلا سکتا۔ اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کھجوریں بھی پاس سے دے رہا ہوں کہ جا تقسیم ہی کر دے جا کے مدینے کے غریبوں میں، تو کہتے ہیں نہیں جی میرے تو بڑا غریب ہی کو نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کی جو پچھلی داڑھیں تھی نا، مبارک داڑھیں آپ کی، اتنا سرکار کا منہ مبارک کھلا ہنستے ہوئے کہ ہم نے پچھلی داڑھیں سرکار کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، سرکار نے اس کو فرمایا وہ رہا ہے قریب آؤ۔ حضور نے فرمایا ٹوکری اٹھا لے کھجوروں کی، جا کے خود کھا اور اپنے بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ میں ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور دین کو اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اس میسج اور پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک یہ صورت بھی ہے کہ آپ اس چینل کو
اگر ابھی تک آج میرے اس چینل پر نئے ہیں، اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر اس کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچے اور آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور آپ تک بھی ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔